السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریہ علی۔ تو میں لے کے آئی ہوں ہماری بہت ہی پیاری سی رائٹر عظمیٰ مجاہد کے ناول محبت کا ستارہ سیزن 2 کی ایپیسوڈ 16۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ابھی کو تمہاری شکایت لگاتی ہوں۔ وہ خود پر سے کمفرٹر کو دور اچھالتے بیڈ سے اتری تھی جب شہیر نے پھرتی سے اسے تھاما تھا۔ کیا شکایت لگائیں گی مسز شہیر مصطفیٰ؟ شہیر نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ یہی کہ تم مجھے سکون سے سونے نہیں دے رہے ہو، چھیڑ رہے ہو تم مجھے، بالکل کسی گنڈے موالی کی طرح۔ شہیر اپنے بارے میں بولے جانے والے القابات سنتے دنگ رہ گیا اور دوسرے پل سے کھیلتے ہوئے خود سے لگائے اسے ٹھوڑی سے جا پکڑا تھا۔ اچھا صحیح، تو فاطمہ صاحبہ اپنے ہی شوہر نامدار کو بدنام کرنا چاہتی ہیں۔ ویسے مام ڈیڈ اتنے تو سیانے ضرور ہیں کہ چھیڑخانی کو پازیٹیو وے میں لیں، کیونکہ یہ چھیڑخانی میرا حق ہے میری جان۔ شہید گمبھیر آواز میں گستاخی کر بیٹھا تھا جبکہ مسلسل سرگوشی کرتے بولا تھا۔ فاطمہ اس کی حرکت پہ سن سی بیٹھی تھی۔ شکایتیں تو مجھے لگانی ہے تمہاری، جس طرح آج روڈ پر تم مجھے ذلیل کروا رہی تھی۔ کیا لگتا ہے اس کے لیے معاف کر دوں تمہیں؟ شہیر نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکراتے ہوئے کہا تھا۔ شہیر تم اپنی حد میں رہو۔ فاطمہ اس پر اپنا روز جمانا چاہتی تھی جب شہیر اس کے لبوں پر جھکتے اسے مزید بولنے سے روک گیا تھا۔ فاطمہ کی سانسیں بوجھل ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ کچھ صحیح والی چھیڑخانی کر کے بتائی جائے، شکایت ہی لگنی ہے تو ایسے ہی صحیح۔ شہیر نے اس کے رخساروں پر ہلکے سے بائٹ کیا تھا۔ فاطمہ جھنجھلائی سی سے پیچھے دھکیل گئی تھی۔ تمہیں لگ رہا ہے یہ سب مذاق ہے؟ فاطمہ نے چٹکی بجاتے چیلنج کیا تھا۔ شہیر نے کندھے اچکائے تھے۔ اوکے ویٹ اینڈ واچ۔ وہ شہیر سے بچنے کو ہر حربہ آزما رہی تھی جب شہیر نے اسے اپنی قید میں کیا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم اس رشتے کے تقاضوں کو سمجھ کے بھی اس سے دور بھاگنا چاہتی ہے، لیکن کب تک مسز شہیر مصطفیٰ؟ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی گناہگار کر رہی ہیں آپ، ان شرعی تقاضوں سے محروم رکھ کے۔ شہیر کے ہاتھ اس کے وجود کی کٹھنائیوں کو سر کرتے نظر آ رہے تھے جبکہ وہ اس کے سلگتے لمس پر بے چین نظر آ رہی تھی۔ میں اب اس سب کے لیے ریڈی نہیں ہوں شہیر، فاطمہ بمشکل نظریں اٹھائے بولی تھی۔ اس سب کے لیے کوئی وقت ڈیسائیڈ نہیں ہے، یہ سب تو نکاح کے بول کے ساتھ لازم تھا، مگر میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا، پر ابھی ایسا لگتا ہے تم ان نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگی ہو۔ فاطمہ وی ہیو ٹو لک فارورڈ۔ شہیر نے ایک رحم سا لمس اس کی گردن پر چھوڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ مزید مزاحمت کرتی، وہ اس کے فرار کی تمام راہیں مسدود کرتا اسے اپنے سامنے بے بس کر گیا تھا۔ کمرے کے سکوت میں سے سختی سے اس نے اضطراب پیدا کیا تھا، پر کہیں نہ کہیں یہ اضطراب شہید مصطفیٰ کے لیے سکون کی آشا جلا رہا تھا۔ آج حریر نے زبردستی سے کالج بھیجا تھا تاکہ وہ اس ساری فرسٹریشن سے نکل سکے، اس کے باوجود بھی وہ غائب دماغی کا شکار رہی تھی۔ پورا دن جیسے تیسے کر کے گزرا تھا، مگر گیٹ پر ڈرائیور کی جگہ عمر کو دیکھ اس کے قدموں کی رفتار سست پڑی تھی۔ امید ہے آپ میرے ساتھ مکمل کوآپریٹ کریں گی اور پبلک پلیس میں مجھے تماشا نہیں بنائیں گی۔ عمر کے اکھڑ انداز پر وہ مرے قدموں سے اس کے ساتھ چلتی گاڑی میں آ بیٹھی تھی جبکہ عمر آگا کے پہلو میں بیٹھی لڑکی نے اس کی ساری کثافت دور کی تھی۔ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ گاڑی میں چھائے جمود کو عمر کی آواز نے توڑا تھا۔ وہ تھوڑا سنبھل کر بیٹھتے خود کو اس سے نارمل انداز میں بات کرنے کے لیے تیار کرنے لگی تھی۔ اچھی جا رہی ہے، وہ ایک حرف جواب دیتے خاموش ہو گئی تھی۔ مام ڈیڈ کے ساتھ جانے کے فیصلے پر یقیناً خوش تو بہت ہوں گی آپ؟ عمر نے گاڑی کا ٹرن لیتے سرسری سی ایک سرد نگاہ سے اپنے پہلو میں بیٹھی لڑکی پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ زرکشا کے پاس دینے کو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں زرکشا آپ سے؟ عمر کو اس کا چپ رہنا بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ جی لیکن وہ واو۔ زرکشا ہلکی سی کچھ بولنے لگی تھی جب عمر نے اچانک ہی گاڑی کی بریک لگائی تھی اور ٹائر چلانے کی آواز نے پرسکون فضا میں ارتعاش سا پیدا کیا تھا۔ زرکشا کا سر بری طریقے سے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا جبکہ عمر اسے بازو سے پکڑتے اوپر کو اٹھا گیا۔ زرکشا کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی مگر عمر کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تو آپ کو مجھ سے دور جا کے سکون مل رہا ہے زرکشا؟ ایسے نا، عمر کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ عمر درد ہو رہا ہے مجھے، زرکشا کی آنکھوں میں برسات نے جلتر مچایا تھا جبکہ عمر اسے اپنے قریب کرتے اس پر جھکا تھا۔ اور اس درد کا کیا زرکشا صاحبہ جو مجھے آپ سے مل رہا ہے؟ جانتی ہیں کتنا ہرٹ کیا ہے مجھے آپ کے فیصلے نے؟ کیوں زرکشا، کیوں چھوڑ کر گئی ہیں آپ مجھے آخر؟ عمر کی آنکھوں میں لامتناہی سا کر تھا جبکہ زرکشا کے ماتھے پر خون کی ایک دھار سی سفر کر رہی تھی جسے اس نے اپنی انگلیوں سے چھوا تھا اور وہ کرا کر رہ گئی تھی۔ عمر نے اس کے زخم اپنے لب پر رکھے جبکہ عمر منجمد ہو کے رہ گئی تھی۔ آئی لو یو زرکشا۔ میں نہیں جانتا کہ نفرت کا یہ کھیل کب محبت کی ڈگر پر چڑھ نکلا تھا، لیکن نہیں رہ پا رہا ہوں میں آپ کے بغیر۔ عمر کی آواز ہی نہیں، اس کے لمس میں بھی ایک دیوانگی کا شائبہ سا تھا جو زرکشا کو پتھر بنا گیا تھا۔ یہ شاید اس صدی کا سب سے بڑا معجزہ تھا کہ عمر آگا اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ سن رہے ہیں نا مجھے؟ عمر نے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرتے موتیوں کی سمت کا تعین کیا تھا۔ زرکشا کے لبوں پر آ کر ٹھہر رہے تھے
تبھی وہ بھی ان موتیوں کو اپنے لبوں سے چننے لگا تھا۔ زرکشا کی سانسیں ادھم مچانے لگی تھی، پر وہ کبھی عمر آغا کے سامنے وضاحت نہیں کر پاتی تھی جو اس کے لبوں پر شدت بھرے لمس کی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ زرکشا اس لمس سے پہلے بھی آشنا تھی، مگر اس قدر جنون جیسے وہ زرکشا کی ہستی کو تہہ و بالا کر دینا چاہتا تھا، یہ اس نے پہلی بار سہا تھا۔ عمر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا، جبکہ زرکشا نڈھال سی اس کے ہاتھوں سے پھسل پھسل جا رہی تھی۔ جب جی بھر کے اپنی شدتیں لٹانے کے بعد وہ پیچھے ہٹا تھا، بہت جلد میں آپ کو میں پورے سماج سے لڑ کر اپنے پاس لے آؤں گا زرکشا، ابھی مجھے فرصت سے آپ کو اس دل پر ہوتی آپ کی محبت کی داستان سنانی ہے۔ عمر کی آنکھوں میں ایک نرالی جھپتی جو زرکشا کو جان لیوا سا لگی تھی۔ اس نے سنا تھا محبت تو پرسکون سا بہتا دریا ہوتی ہے، لیکن اتنی شدتیں یقیناً وہ نہیں سہ سکتی تھی۔ اگر محبت ایسی ہی تھی تو وہ انجان تھی کہ عمر آغا جو نفرت میں انتہا کر دینے والا تھا، بھلا وہ محبت میں انتہا پرست کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ میں اگر کہوں میرے ساتھ چلیں زرکشا، عمر نے جان لٹاتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ زرکشا کا جواب پھر سے خاموش آنسو تھے۔ زرکشا میں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ، مجھے نہیں رہنا آپ کے۔ زرکشا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے زار قطار رونے لگی تھی۔ لیکن مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے زرکشا، کیپ اٹ ان مائنڈ، اور اپنی ساس سسر کو بھی یہ بات ریمائنڈ کرا دیجیے گا۔ عمر کا بغاوت سے پرمتبسم گہرا انداز تھا۔ آپ بھلے سے مجھ سے محبت کرنے لگی ہیں، لیکن میں آپ کا دیا کوئی زخم نہیں بھول پائی عمر، میں کبھی آپ سے محبت نہیں کر پاؤں گی۔ یہ رشتہ میرے لیے ایک سے سختی اذیت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ جانے کیسے عمر کے سامنے اس کی ذات کو ٹکرانے کی جسارت کر بیٹھی تھی۔ عمر ایک دم سے بھڑکا تھا۔ لیکن آپ کو مجھ سے محبت کرنی ہوگی زرکشا، میں آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ عمر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے استہزائیہ انداز میں کہا تھا۔ زرکشا عزت انسان کو دیکھ کر رہ گئی تھی، وہ اسے کہہ نہیں پائی کہ اسے نفرت کرنے پر بھی زرکشا کو اسی نے مجبور کیا تھا۔ میں اگر چاہوں تو آپ کو پھر سے اپنی سلطنت میں لے جا سکتا ہوں زرکشا، بٹ ابھی نہیں۔ ابھی میں آگامشن کے لوگوں کو پرکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں اپنے ثبوت کے لیے کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ عمر ایک بار پھر سے اس بند گلی میں لانے کی بات کر رہا تھا، اور گاڑی سٹارٹ کرتے سے آگامشن کے چھوڑنے کے بعد اپنے ٹھکانے کا رخ کیا تھا۔ صبح فاطمہ کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کے حصار میں پایا تھا۔ اس کے جسم کا ہر عضو گزری شب کی رنجشوں کی گواہی دے رہی تھا۔ وہ اپنے بکھرے سراپے کو سمیٹتی اس کا حصار توڑنے لگی تھی جب شہر کی آنکھ کھلی تھی۔ روشن خوابناک آنکھیں اور مؤثر رخسار اس کے بے حد قریب تھے۔ وہ کسی خواب کی کیفیت میں ہاتھ بڑھائے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کیا تھا، جبکہ اس کا لمس پاتے فاطمہ پھر سے تڑپ اٹھی تھی۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ۔ شہر نے اس کی گردن پر بوسہ دیتے بہت جلد سانسوں کی مہک اس کے قریب چھوڑی تھی، جبکہ فاطمہ ناراض نظروں سے دیکھتی اٹھنے لگی جب شہر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایسے کیسے بنا شوہر کو مارننگ گریٹنگ دیے جا رہی ہیں آپ فاطمہ سعدی؟ شہر زیر لب مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ تم بہت گھٹیا ہو شہر مصطفیٰ، جس طرح تم نے اپنی حوض پوری۔ شٹ اپ فاطمہ، بیوی ہو تم میری، ایسی فضول گوئی کی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ شہر دھاڑتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا تو وہیں فاطمہ بھی اس کی گرفت سے آزاد ہو چکی تھی۔ یہی سانسیں ہی تو بچی ہیں، انہیں بھی قید کر لو۔ فاطمہ اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹائے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کا نر اٹھا انداز شہر کے لبوں پر پھر سے شرارتی مسکراہٹ پھیر گیا تھا۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھا گیا اور بازو سے تھامے اپنے قریب کیا تھا۔ سیاہ سلک کی نائٹی میں اس کا نازک بکھرا سراپا شہر کو پھر سے بہکانے لگا تھا۔ ایسے کیسے میری جان، اپنا اختلاف سامنے رکھو، مل بیٹھ کر اپنی ان سانسوں کی رہائی اور قید کا فیصلہ کریں گے۔ آخر اس رشتے سے بھاگنے کا ماجرا کیا ہے؟ شہر نے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے سامنے لگے آئینے میں اپنا اور اس کا عکس دیکھا تھا۔ مجھے تم سے نفرت ہے شہر مصطفیٰ۔ فاطمہ دھاڑی تھی، جبکہ وہ کھلے دل سے مسکرایا تھا اور اس کے کانوں پر جھکا۔ گزری شب میں بتا چکا ہوں، مجھے تمہاری نفرت سے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، مگر میری محبت کی قید میں تمہاری رہائی تعمل ناممکن ہے، اس لیے ان داموں سے ہٹ کر کوئی بات ہو تو بتاؤ۔ شہر اس کا خون چلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ فاطمہ نے آنکھیں ہی بند کر لیں، گویا ان حالات سے مقابلہ آسان نہیں تھا۔ ریڈی ہو جاؤ، آج ہاسپٹل میں خود چھوڑ کر آؤں گا، شہر نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تھا اور فریش ہونے کے لیے بڑھ گیا، جبکہ وہ یوں ہی مجسم سی سامنے آنے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی جہاں اس کی گردن پر سرخی سی چھائی تھی۔ فاطمہ میں بیساکھتا اس نشان کو چھوا تھا جہاں اس کا لمس جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو مور اینڈ مور، اس نے خود غلامی دی تھی، جب شہر وہاں تھا ہی نہیں اس کی آنکھوں میں اتری نمناک دھن کو دیکھنے کے لیے۔ سعدی، تمہیں زرکشا کے معاملے کو سوچ سمجھ کے ہینڈل کرنا ہوگا، تم سمجھ نہیں رہے۔ تمہارا کوئی بھی قدم اس بچی کی مینٹل ہیلتھ پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس وقت وہ چاروں ہی اذلان کے روم میں بیٹھے تھے جہاں رت جگہ کا حال تھا، لیکن اذلان عمر کو اس چیز سے ذرا برابر فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور اگر سچ پوچھو تو مجھے بھی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ سعدی کی بیٹی ہے یا نہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے بھی عمر کی ہی خوشی چاہیے تو ہری کو جہاں سعدی پر غصہ تھا، وہیں سے عمر اور زرکشا دونوں کے لیے برا لگ رہا تھا۔ ویسے بھی زرکشا ہمارے ہاتھوں میں پلی بڑھی ہے، مجھے بھی عمر کی ضد توڑنے کے لیے آگا جان یا تم لوگوں کی اس چیز پر بضد ہونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔
فضلان بھی کہیں نہ کہیں عمر کی جذباتیت کا ساتھ دے رہا تھا، جو بھی تھا وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اور پھر زرکاشا بھی اس کے لیے بیٹی تھی۔ یہ سب آپ لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں نا فضلان بھائی کہ آپ لوگوں کو زرکاشا کے صادق کی بیٹی نہ ہونے پر کوئی قلق نہیں، لیکن جب آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا وہ کس کی بیٹی ہے تو شاید آپ لوگ بھی اس کے خلاف ہو جائے۔ نویرا نے سوچ سمجھ کر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا تھا۔ ہمیں بھی جاننا ہے زرکاشا کس کی بیٹی ہے، آخر یہ پہلی سلجھ جانا ہی چاہیے اب تو، اور میرا نہیں خیال کہ حریریہ میں کسی رنگ و نسل کے تاثر میں پڑیں گے۔ فضلان کے مضبوط انداز پر سعدی نے چور نظروں سے نویرا کو دیکھا تھا۔ زرکاشا عالیہ کی بیٹی ہے، بھلا نویرا کیوں کر اتنا درد کھاتی جس کی وجہ سے اس نے ایک لمبا عرصہ سفر کیا تھا۔ سعدی نے سر جھکا لیا تھا۔ واٹ! اذلان اور حریر کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ایسا کوئی انکشاف بھی ہوگا۔ یاری ہے تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کافی دن کے بعد آئی، پر یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور دھماکے دار اس انکشاف پر آپ کوئی کمنٹ پاس کرنا چاہیں تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار برائے مہربانی کیا کیجیے۔ رائٹر کو خوشی ہوتی ہے اور وہ پھر اچھا لکھتا ہے۔ اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، اگر ہو سکے تو ہماری پوسٹ کو لائک کریں، اپنی فیڈ بیک دیتے رہا کریں۔ شکریہ، تھینک یو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ آڈیو ویڈیو میں۔